فرمایا سرکار خواجہ غریب نواز نے فرمان تو خواجہ غریب نواز کا ہے، لیکن اس کو نقل فرماتے ہیں محقق الاطلاع حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو اپنے تو اپنے غیر بھی مانا کرتے ہیں، اور سچ وہی ہوا کرتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں سرکار خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ میرے سلسلے میں ایک ایسا اللہ کا ولی ہوگا جس کا نام محمد اشرف ہوگا، وہ اپنے گھر کا غوث ہوگا، اور اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ میرے سلسلے کو صدر نو زندگی عطا فرمائے۔ تو آج ہم ذات باوقار کا ذکر کرنے حاضر آئے ہیں، اسی ذات مقدس کی بارگاہ میں کسی غلام نے چند اشعار لکھے تھے، اگر آپ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ان اشعار کو سننا چاہتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیں اور کہیں یا رسول اللہ، اور تب کہیں سبحان اللہ۔ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے شاعر لکھتا ہے تیرا نسب حسینی، تیرا نسب حسینی، سادات ہے گھرانہ ہے اشرف زمانہ، ہے اشرف زمانہ، ہے اشرف زمانہ، تیرا نسب حسینی، سادات ہے گھرانہ ہے اشرف زمانہ، ہے اشرف زمانہ، ہے در ہے جد امجد، ہے در ہے جد امجد، شاہ امم ہے نارا، ہے اشرف زمانہ، ہے اشرف زمانہ، ہے اشرف زمانہ۔ ملاحظہ کریں کہ اب تالی دری پہ آئے، اب تالی دری پہ آئے، اور تاج سر جھکائے، اب تالی دری پہ آئے، اور تاج سر جھکائے، اور تاج سر جھکائے، راہ صفا کے رہبر ولیوں نے تم کو پایا، ہے اشرف زمانہ، ہے اشرف زمانہ، تیرا نسب حسین، کل سارے اشرفیت اس کی بہار و رنگتی، دائم رہے سلامتی، دائم رہے سلامتی، یہ فیض کا
اے اشرف زمانہ اے اشرف زمانہ تیرا نسب حسینی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صل علی فرمایا میرے حبیب تو بات مجھ سے شروع کرنا تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ آگے جو شیوا ہی جا رہی ہے وہ میرے محبوب اور تیری طرف نہیں ہے، وہ تو میری طرف ہے، تو تو مانگنے لگا ہے، وہ طلب مصطفیٰ نہیں ہے، وہ طلب خدا ہے، وہ لیے میں بھوک دے رہا ہوں محبوب تو مانگنے لگا ہے، وہ تیری چاہت نہیں ہے، وہ تو میری چاہت ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا مان رہا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ فرمایا او میرے امتیوں جن پر میں نے احسان کیا، جن پر میرا احسان ہے اور جو حیا کرتے ہیں میرے احسانوں کا، اگر کچھ کر نہیں سکتے تو اتنا ضرور کرنا جن کی رگوں میں خون رسول گردش کرتا ہے ان سیدوں سے پیار کرے۔ حضرات دنیا میں لوں تو لاکھوں کروڑوں اربوں ولی آئے ہیں، لیکن دو ایسے ولی گزرے ہیں جو تارک السلطنت ہیں، جو تارک السلطنت ہیں۔ مشہور دو ولی ہیں، غیر معروف اور بھی ہوں گے، لیکن مشہور دو ذاتیں ہیں۔ ایک ذات حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور دوسری ذات حضرت سلطان اشرف جہانگیر علیہ رحمت و رضوان کی ہے۔ یہ ذات وہ ذاتیں ہیں جو کسی اور سلسلے میں نہیں ہیں، بلکہ یہ سلسلے چشتیہ میں ہیں۔ چشتیوں اپنے مقدر پر ناز کرو کہ سرکار مخدوم اشرف سمنانی نے خدا کے لیے اپنا کھیت نہیں، کھیت و اپنے گھر نہیں، مکان نہیں، کھیت و کھلیان نہیں، بلکہ رب کے لیے آپ نے اپنی راجشاہی کو چھوڑا ہے، اپنی بادشاہی کو چھوڑا ہے، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں اگر ایسا وقت آ جائے ایک طرف اللہ کی محبت ہو اور ایک طرف حکومت ہو، ایسا وقت آ جائے ایک طرف اللہ کی رضا ہو اور دوسری طرف بادشاہی ہو، تو تم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے بادشاہت کو ٹھکرا دینا ہے اور اللہ اس کے رسول کی رضا میں راضی ہو جانا ہے۔ یہ سرکار مخدوم اشرف سمنانی نے دنیا والوں کو پیغام دیا تھا۔ یہ شان ہے سیدنا مخدوم اشرف سمنانی کی۔ میں قربان جاؤں ان کی ذات گرامی پر، میں قربان جاؤں مقام اشرف پر، میرے ماں باپ قربان۔ میں مانتا ہوں کہ خدا کی راہ میں کوئی 10-20 روپیہ خرچ کر دے تو وہ بڑا دل والا ہے، اگر 100-500 روپے خرچ کر دے تو بہت بڑا دل والا ہے، اگر 1000 روپے دے دے تو پھر تو اس کے اخلاص کے کیا کہنا، اگر 10-20 ہزار خدا کی راہ میں قربان کر دے تو پھر تو گویا اس نے جنت میں گھر بنا لیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے اشرفیو، تم اس اشرف سمنا کو کیا کہو گے کہ جس نے اللہ کے لیے اپنا مکان نہیں، گھر نہیں، پریوار نہیں، کھیت و کھلیان نہیں، سمنان نہیں، بلکہ سلطنت سمنان کو چھوڑا ہے، سلطنت سمنان کو چھوڑا ہے۔ جب چھوڑا ہے تو ایسا چھوڑا، جب تک چھوڑا نہیں تھا تو سمنان کے سلطان تھے، جب چھوڑ دیا تو جہاں کے سلطان بن گئے۔ تبھی تو محدث اعظم ہم فرماتے ہیں کہ سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ مخدوم اشرف سمنانی جو تخت شاہی پر بیٹھے ہوں اور دل ذکر اللہ میں لگا رہتا ہے، وہ مخدوم اشرف سمنانی جو 7ویں صدی کے مجدد تھے، وہ مخدوم اشرف سمنانی جو اردو زبان کے بانی تھے، وہ مخدوم اشرف سمنانی جن کی ذات بہت اعلیٰ تھی، ان کے غلاموں کا یہ حال تھا کہ ان کو چاندی کے برتن میں کھانا پروسا جایا کرتا تھا۔ وہ مخدوم اشرف سمنانی یکایک ایک دن رگ عشق پھڑکی، دل میں خیال آیا پیر کا تو نکل پڑے، سارا کچھ
بھلا کر تخت و تاج کو جھلا کر آپ نکل پڑتے ہیں پیر کی تلاش میں اور بنگال میں پہنچ جاتے ہیں۔ بنگال کی سرزمین پنڈوا میں پہنچ کر وہاں پر پتوں میں ابلا ہوا چاول کھاتے ہیں اور ایسا کھاتے ہیں، اتنے شوق و ذوق سے کھاتے ہیں کہ ایک دن مرشد برحق شیخ علاء الحق پنڈوی کہنے لگتے ہیں، بیٹا اشرف انی راہب الی ربی، ایک دن میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، وہ دن آنے والا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ میرے بیٹے میں خواہش کا تم سے اظہار کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں اس خواہش کی تم تکمیل کر دو۔ عرض کرتے ہیں حضور میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا مرید ہوں، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا اشرف میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے غوث الاغواث بنائے گا، تو القطب الاعلیٰ والارشاد بنے گا۔ وعدہ کر بیٹا اشرف جب تم منصب غوثیت پر فائز کیا جائے اس وقت میرا بیٹا نور اولیاء بنگال کے گرد میرا جنازہ رکھا ہوگا اور قطب کا اعلان کیا جائے گا، تو بیٹا اشرف وعدہ کر تو اس وقت اپنے پیر زادہ نور کو نور قطب عالم بنا دینا، نور قطب عالم بنا دینا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا مخدوم اشرف سمنانی کے پیر کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میرے بیٹے نور کو اپنے رنگ میں رنگ لینا۔ یہ شان ہے مخدوم اشرف سمنانی کی، یہ مقام ہے مخدوم اشرف سمنانی کا۔ ان کا مقام پوچھنا ہے تو دریا کی موجوں سے پوچھو، ان کی شان دیکھنا ہے تو سمندر کی لہروں میں دیکھو۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی کی شان ہے، آپ کا مقام وہ مقام ہے۔ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، سمندر کا سفر کر رہے ہیں مخدوم اشرف سمنانی کے ساتھ میں حضرت نظام الدین یمنی بھی ہیں، آپ کے ساتھ میں اور بھی حضرات ہیں۔ یکایک کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے۔ لطائف اشرفیہ میں یہ بات مرقوم ہے، حضرت نظام الدین یمنی لکھتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا۔ کیا آیا؟ دل میں خیال آیا کہ ہر جگہ تو اشرفی مل جاتے ہیں، کیا سمندر میں بھی اشرفی ہیں؟ اتنا کہنا تھا، حضرت سے کچھ کہا بھی نہیں، دل میں خیال ہی آیا تھا۔ نظام یمنی کے دیکھتے کیا ہیں، ایک قوی ہیکل انسان سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا نکلتا ہے، کمر تک انسان کی طرح ہوتا ہے اور اس کے نیچے مچھلی کی طرح ہوتا ہے، اور وہ جھک کر سلام کرتا ہے، اے مسافرو السلام علیکم۔ سب نے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا تم میں اشرف کون ہے؟ تم میں اشرف کون ہے؟ سرکار مخدوم اشرف سمنانی نے فرمایا کہ ہاں کہو میں ہی اشرف ہوں، کہو میں ہی اشرف ہوں، کیا بات ہے؟ عرض کی حضور میں آپ کے غلام کا غلام ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں غلام ہوں، بلکہ عرض کی حضور میں آپ کے غلام کا غلام ہوں۔ اتنا کہنا تھا، سرکار مخدوم اشرف سمنانی مسکرا دیے اور فرمایا اچھا تم میرے مرید و خلیفہ در البحر کے مرید ہو؟ کہا حضور ہاں ہم در البحر کے مرید ہیں، اور وہ شہر مدینۃ الاشرف اسی سمندر کے نیچے ہے، اور در البحر اس شہر کے والی ہیں۔ ہم 5000 مرید ان کے، ہم 5000 ان کے مرید ہیں۔ میرے آقا نے کہا ہے کہ جا، میرے آقا و مولا جا رہے ہیں، میرے پیر و مرشد جا رہے ہیں، جا انہیں پیار سے نیچے لے کر آ جا۔ حضرت نظام الدین یمنی کہتے ہیں کہ ہماری کپ کپی لگ گئی، ہم پر کپ کپی کا یہ حال تھا، مقام اشرف دیکھ کر، شان مخدوم اشرف دیکھ کر ہم پر ہیبت طاری ہو گئی، ہم غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو میں سکتے میں تھا، سوچ میں پڑ گیا، اے امیر خسرو اب میں سمجھ گیا، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم۔ اے امیر خسرو میں سمجھ گیا جو حال تیرا مقام نظام پاک کو دیکھ کر ہوا تھا وہی حال میرا اشرف سمنان کو دیکھ کر ہوا ہے۔ یہ شان ہے سیدنا مخدوم اشرف سمنانی کی، یہ مقام ہے مخدوم اشرف سمنانی کا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تھک تھک کے ہر مقام پر دو چار ہو گئے، تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کرے۔